میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، مل کے پڑھ لیں۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اور کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا۔ معزز احباب، عاشقان رسول، اللہ کریم کے ہم پہ کروڑہا احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا، وہ رستہ عطا کیا جو خیر کا رستہ ہے۔ ہم توحید باری تعالیٰ کا بھی اعلان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اسی کو آگے پھیلاتے ہیں۔ ہم آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی مصروف عمل رہتے ہیں، اور عزت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم آداب صحابہ کرام کے بھی حامی و مؤید ہیں، اور ہم ادب اہل بیت اطہار کے بھی پرچارک ہیں۔ ہم اولیاء کبار کے بھی دریوزہ گر ہیں، اور ہم اسلاف کی روایتوں کے بھی امین ہیں۔ ہم اخلاق حسنہ کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے پوری کائنات میں اللہ کریم نے جیسے اخلاق عالیہ اسلام کے چاہنے والوں کو عطا کیے، ایسی خوبصورت روایات اور کہیں ہمیں نہیں ملتی۔
ان میں وہ ہستیاں جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں، وہ انبیاء کبار ہیں، انبیاء کرام ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ عظیم نفوس قدسیہ ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، وہ سلف صالحین ہیں، وہ بزرگان دین ہیں۔ ان کے نقش قدم پہ چلنا یہی کامیابی کی علامت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہاری بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم بزرگوں سے منہ موڑ لیتے ہو، تم ان کی توہین کرتے ہو، تم ان میں نقص اور خامیاں تلاش کرتے ہو، تم اپنے اسلاف کی کوششوں اور کاوشوں کو ان کی تحسین کی بجائے تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہو، تو پھر نتیجتاً تم ایسے کار عمیق میں اتر جاؤ گے جہاں سے نکالنے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اخلاق حسنہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ نسل نو کو خبر ہو کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، حضور کے اصحاب کیسے تھے، حضور کی آل پاک کیسی تھی، اولیاء کبار کیسے تھے، ان عظیم ہستیوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان عظیم ہستیوں کے لوگوں کے ساتھ معاملات کس انداز میں ہوا کرتے تھے، ان کی وسعت ظرفی کتنی تھی، ان کی وسعت قلبی کتنی تھی، ان میں تواضع و انکساری کس درجے کی تھی، ان کا صبر کس اعلیٰ پیمانے کا تھا، ان کے اخلاق کتنے خوبصورت اور عظیم تھے، تاکہ ہم ان کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور اللہ کریم نے جو انعامات انہیں عطا فرمائے ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ ان عظیم ہستیوں میں ایک عظیم ترین ہستی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین، ان کا ایک لقب تو ذو النورین ہے، دو نوروں والے، اور ایک ان کا لقب ہے ذو ہجرتین، دو ہجرتوں والے، انہوں نے دو ہجرتیں کی۔ اور اسی طرح ایک ان کا لقب ہے جامع القرآن، قرآن مجید کو جمع کرنے والے۔ آج یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اس قرآن مجید کو ریٹن صورت میں اہتمام کر کے ہم تک پہنچانے کا جس ہستی کے سر سہرا جاتا ہے، اتنی خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ، وہ جامع القرآن حضرت جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی ہے۔ اگرچہ ہمارا اعلان ہے کہ قرآن مجید حضور کی حیات طیبہ ظاہرہ میں ہی مکمل ہو چکا تھا اور اسی دور میں لکھا بھی جا چکا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام قرآن مجید کو دوبارہ اکٹھا کروایا، ایک ایک آیت کی ترتیب دی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل و تکمیل کرتے ہوئے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ قرآن مجید کا جمع کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں یہ کام لیا، اور پھر اس کو حضرت جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مشورے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کام کروایا، اور پھر حضرت عمر پاک کے دور میں تراویح میں یہ قرآن مجید سنایا جانے لگا، اور پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین کے دور میں جب مختلف لہجات کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوئے جنگوں میں، تو آپ نے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جو پہلا قرآن مجید وہ موجود تھا، تو وہ قرآن مجید جو موجود تھا وہ آپ نے منگوا کر پھر اس کی کاپیاں کروا کر پوری دنیا میں بھیجی، اور وہ قرآن مجید آج بھی دنیا میں موجود ہے جو حضرت عثمان غنی ذو النورین نے وہ دنیا میں پھیلایا۔ تو حضرت جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات ببرکات کو اللہ کریم کی ذات نے جہاں اور بہت ساری خوبیاں اور کمال عطا کیے، ان میں ایک بہت بڑی خوبی اور بہت بڑے حسن اخلاق والی شے وہ تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سراپا حیا بنایا۔ حیا ایسی چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ دوسرے مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین کی ایک سپیشل خوبی ہوتی ہے اور اسلام کی وہ سپیشل اور خصوصی خوبی و عادت وہ حیا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تم حیا نہیں کرتے، تم میں حیا نہیں باقی، تو پھر جو چاہے کر، یعنی مطلب یہ تھا کہ پھر تیرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کی امت میں سب سے بڑا حیادار کون ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احی الناس من امتی هو عثمان، میری امت میں سب سے بڑا حیادار شخص اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی زیارت کر لے۔ اس اعلیٰ درجے کا حیا اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا کہ آپ ہمہ وقت اپنی آنکھیں نیچے کیے اللہ کریم کے خوف سے لرزاں رہتے تھے۔ یاد رکھیے، کسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار جنت کی بشارت دی، کسی کو حضور نے 2 بار جنت کی بشارت دی۔ بعد ہستیاں وہ ہیں جن کو حضور نے 3 بار بھی جنت کی بشارت دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں جن کو ذات رسالت مآب خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 17 ٹائمز۔ اب آپ دیکھیں ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے، جن کو حضور نے اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں اتنی بار جنت کی بشارت دے دی۔ یہ آپ کے اخلاق میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اعلان کیا حضرت عثمان غنی ذو النورین سب سے آگے نظر آئے۔ جب بھی اعلان کیا اس چیز کی ضرورت ہے، فوراً چیز لے کے حاضر ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، حضور نے فرمایا جو جیش عسرہ اس کو تیار کر دے، یعنی غزوہ تبوک کی طرف جو مجاہدین کے لیے تیاری کی جا رہی تھی، حضور نے فرمایا جو اس غزوے کی تیاری کروائے فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت پکی۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی قطاریں لے کے آ گئے، 900 اونٹ لے کے قطار میں کھڑے کر دیے، 100 اونٹ، 500 اونٹ، 1000 اونٹ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ ایک اونٹ اگر کوئی رب کے رستے میں قربان کرے قربانی والے دن، تو پورا شہر اکٹھا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ بھئی فلاں محلے میں فلاں شخص ایک اونٹ رب کے رستے میں دے رہا ہے۔ بلے بلے بھئی بڑی بات ہے، بھئی بڑی بات ہے۔ بکرا اگر کوئی بڑا ہو تو لوگ کہتے ہیں بھئی فلاں بندے نے کمال کر دیا، فلاں بندے نے جناب۔ آپ اندازہ تو کریں جس ہستی نے 1000 اونٹ کی قطار ایسے کھڑی ہے، بعد روایت میں 5-5 ہزار اونٹ، گھوڑوں کی لائنیں، سونے چاندی کے ڈھیر، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر بھی یہی کہا حضور جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ہو نہیں سکا، حق تو ادا نہیں ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے ایمان لے کے آنا ہے تو ان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ سب کچھ جنہوں نے بارگاہ نبوی میں نچھاور کر دیا، ایسے حضور نے جھولی میں وہ درم و دینار ڈالے ہوئے تھے جو حضرت عثمان غنی لے کے آئے تھے، جھولی بھری ہوئی تھی،
اور حضور ایسے دستے مبارک سے ان کو اچھال رہے تھے، اور اچھال اچھال کے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان غنی جو مرضی کر لے، آج کے بعد عثمان غنی کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد جو چاہے کرے۔ ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، جو بھی عمل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور جانتے تھے کہ میرے عثمان سے کوئی ایسا عمل ہوگا ہی نہیں، اور حضور کے ان الفاظ مبارکہ نے حضرت عثمان غنی کی ساری زندگی پہ پیرا بٹھا دیا، پیرا بٹھا دیا کہ میرا عثمان اس سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو خلاف اسلام اور خلاف شریعت ہوگا۔ ہاں فرمایا اس کو کوئی عمل ضرر نہیں دے گا، دوسرے لفظوں میں کوئی عمل اس سے ایسا ہوگا ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ جو حضرت عثمان غنی ذو النورین کی خوبصورت زندگی پر تنقید کرتے ہوئے کہیں اقربا پروری اور کہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جن کی زندگی کے ہر عمل کی گارنٹی زبان مصطفیٰ سے ہو چکی ہے، ان کی ذات و برکات پہ کوئی انگشت نمائی کرے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ بھائی کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار، یہ تو وہ ہستی ہیں جن کو حضور نے 17 مرتبہ اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں جنت عطا کر دی۔ کس کی ایسی شان ہے، کس کا ایسا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا کون ہے؟ حضرت عثمان غنی، حضور میں حاضر ہوں۔ آپ نے لشکر تیار کر کے دیا۔ حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا، سرکار نے فرمایا من اخذ بئر روما فلہ الجنہ، جو بئر روما ہمیں لے کے دے گا جنت پکی۔ مدینہ کے مسلمانوں کو، اہل مدینہ کو پانی کی ضرورت تھی، اور جس کے پاس وہ کنواں تھا وہ یہودی تھا، بئر روما، اور وہ مسلمانوں کو بہت مہنگا کر کے پانی دیتا تھا، اور مسلمانوں کا استحصال کرتا تھا، اور یہودی آج بھی ویسے ہی کرتے ہیں، اور یہودیوں کے جو زر خرید وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کرنا، انہیں پریشان کرنا، استحصال کرنا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے جب یہ سنا کہ حضور کی چاہت ہے کہ یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دیا جائے تاکہ اس کا پانی مسلمان پئیں، تو یہ آپ کے اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ آپ گئے اور اس یہودی کو جا کے آپ نے کہا کہ یہ کنواں مجھے بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرا کاروبار ہے۔ فرمایا چلو آدھا بیچ دو۔ اس نے کہا آدھا بیچ دیتا ہوں۔ کیسے آدھا ہوگا؟ ایک دن تمہارا ہوگا، ایک دن میرا ہوگا۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ کتنا؟ اتنے 1000 درم و دینار لوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی پکڑ۔ آپ نے دیے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے خوشخبری سنائی، حضور وہ ایک دن ہمارا کنواں ہوگا، ایک دن اس کا ہوگا، آپ حکم کریں۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا۔ سرکار نے فرمایا اعلان کروا دو، جتنے مسلمان ہیں وہ اس دن فری پانی پئیں گے، کسی مسلمان سے پانی کے پیسے نہیں لیے جائیں گے، مسلمان فری پانی پئیں، بھریں اور اگلے دن کا لے جائیں۔ تو مسلمان پانی بھرتے تھے، فری لے کے جاتے تھے، اور اگلے دن کا سٹور کر لیتے تھے۔ اب اگلے دن اس کے پاس کوئی جاتا نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہودی بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا حضور جب سے پانی آپ والے لوگ جو ہیں وہ فری لے کے جا رہے ہیں تو اب وہ جو ہمارے والا یہودی ہے اب وہ ٹیکس ہم پہ زیادہ کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان تو خریدتے نہیں ہیں۔ اب اس نے وہ ٹیکہ ہمیں لگانا شروع کر دیا ہے، تو آپ اجازت دیں تو آپ والے دن ہم بھی بھر لیا کریں، اور پیسے وہی پرانے ہم دے دیا کریں گے جتنا پہلے ریٹ چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم ویسے ہی بھر لیا کرو۔ یہ حضور کی رحمت للعالمینی ہے، اور یہ ادھر سے حضرت عثمان غنی ذو النورین کے اخلاق ہیں۔ جب اس نے چند دن دیکھا، اس نے کہا اب تو گاہک کوئی بھی نہیں آتا، پانی تو ایک دن میں لوگ بھر کے لے جاتے ہیں، تو اس نے خود حضرت عثمان غنی سے کہا باقی کا آدھا بھی لے لو۔ آپ نے فرمایا میں تو پہلے پیسے تیار رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، لاؤ جلدی کرو۔
پیسے آپ نے دیے، کنواں وہ سارے کا سارا حضور کی امت کے لیے وقف کر دیا، میں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے۔ وہ کنواں، اس کے ارد گرد آپ نے کھجوروں کے درخت لگوائے، پانی پینے والے پانی پئیں، جن کو بھوک لگے وہ کھجوریں کھائیں۔ آپ کے وصال کے بعد مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ان کھجوروں میں اضافہ کیا۔ ان کے بعد حضرت امام حسن پاک نے ان کھجوروں میں اور اضافہ کیا۔ بنو عباس کا دور آیا، انہوں نے ان کھجوروں میں اور اضافہ کیا۔ ترکی والوں کا دور آیا، انہوں نے ان کھجوروں میں اور اضافہ کیا۔ تو ابھی جب ان کھجوروں کو گنا گیا، سب کھجوروں کو، تو وہ 1550 درخت بنے۔ کتنے؟ 1550 درخت وہ کھجوروں کے بنے۔ ان کی کھجوریں اتار کر، ان کو بیچ کر، پھر مدینہ طیبہ میں ایک ہوٹل بنایا گیا جس کا نام ہے فندق عثمان، حضرت عثمان غنی کے نام کا ہوٹل۔ اس کی کروڑوں ریال جو آمدنی ہے ہر سال، وہ ساری کی ساری غرباء، فقراء، مساکین اور یتیموں پہ صرف ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی سخاوت ایک دن چلتی ہے، کسی کی 2 دن، کسی کی 4 دن، کسی کی اس کی زندگی میں۔ حضرت عثمان غنی وہ سخی ہیں، وہ غنی ہیں جن کی سخاوت سے آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو رزق مل رہا ہے۔ ایک دن حضور نے فرمایا، یہ جو ہماری مسجد ہے، مسجد نبوی شریف، جو اس کی توسیع کروائے گا، من وسع لنا فی مسجدنا ھذا، حضور نے فرمایا جو ہماری اس مسجد نبوی کی توسیع کروائے گا، جگہ تھوڑی تھی اور ارد گرد سے جگہ خرید کر مسجد میں شامل کر دے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت پکی۔ اگلی نماز پہ حضور تشریف لائے، حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، حضور وہ جتنی زمین کی خواہش آپ کی تھی وہ ساری خرید کر میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی، نذرانہ پیش کر دی۔ وہ جو جگہ ہے وہ آج بھی حضرت عثمان غنی کی عطا کردہ ہے، مسجد نبوی شریف۔ اب آپ دیکھیں، بلکہ آپ کو ایک اور لطف کی بات بتاؤں، مسجد نبوی شریف کا بجلی کا جو میٹر لگا ہوا ہے، وہ میٹر آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا ہے۔ اس کا بل حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ پہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک صف اگر کسی نے لے کے دی ہے تو جب تک یہاں نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ پنکھا جنہوں نے لگوا کے دیے، جب تک چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے نا یہ جگہ جنہوں نے دی ہے، تو جب تک یہاں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتا رہے گا۔ تو یہاں اگر کوئی آ کے نماز پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اگر کوئی مسجد نبوی شریف میں جا کے پڑھے ایک روایت کے مطابق 50,000 نماز کا ثواب۔ خانہ کعبے میں کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اور اگر حضور کی اس حدیث پاک کو مد نظر رکھیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں ڈبل مدینے میں کر دے، تو پھر مکے میں نماز جو ہے خانہ کعبہ میں 1,00,000 ہے، تو اس کی ڈبل کتنی ہوئی ادھر 2,00,000، اور 50,000 حضور نے اضافی جو فرمایا کہ میری مسجد میں جو پڑھے نماز وہ 50,000، تو کل کتنا بن گیا 2,50,000۔ یعنی ایک نماز آپ اور میں اگر وہاں جا کے پڑھیں تو 2,50,000 نماز کا ثواب پائیں، تو جس نے وہ جگہ دی ہوگی اس حضرت عثمان غنی کو کتنی نمازوں کا ثواب مل رہا ہوگا۔ اور ہم میں سے تو کسی کی عمر کوئی 20 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50، 100 تک پہنچے گا۔ یہ تو 1450 سال سے اس مسجد کی توسیع ہوئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے، تو آج تک وہاں پہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں نمازی انہوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں، حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے اور ان کی شان کتنی بڑی ہے۔
اس عظیم ہستی کے اخلاق عالیہ ہیں، حضور نے ان کو بار بار جنت عطا فرمائی کہ کہیں وہ غریبوں کے لیے پانی کا اہتمام کر رہے ہیں، کہیں ان کے لیے کھجوروں کا اہتمام کر رہے ہیں، کہیں مجاہدین اسلام کے لیے وہ گھوڑوں کا اہتمام کر رہے ہیں، کہیں اونٹوں کا اہتمام کر رہے ہیں، کہیں کسی انداز میں خدمت کر رہے ہیں، کہیں کسی انداز میں خدمت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ خدمت خلق اور لوگوں سے محبت اور پیار اور اخلاق وہ اس اعلیٰ درجے کا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں اشتریت بئر روما، میں نے بئر روما خریدا اور وقف کیا۔ اور ایک بات آپ فرماتے ہیں اعتق غلاما کل جمعہ، میں نے اپنی زندگی کے ہر جمعے پر ایک غلام آزاد کیا۔ جو بندہ ایک غلام آزاد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اور بخشش کی بشارت ہے۔ تو جو ہر جمعۃ المبارک پہ ایک غلام آزاد کرتا ہو، اس حضرت عثمان غنی ذو النورین کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر قط الا قال عثمان فی الجنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر قط، جب بھی حضور منبر پر بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، جب بھی حضور منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ جب بھی حضور نے خطاب کیا تو حضرت عثمان غنی کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ کیا شان ہے اور کیا مقام ہے۔ عشرہ مبشرہ میں جب حضور نے جنتیں تقسیم کی تو اس میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر، ان میں بھی پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے عشرہ مبشرہ میں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا جب بھی کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جنتی پر ایک نور روشنی کر رہا ہوگا، ایک نور اس کی رہنمائی کر رہا ہوگا۔ جب بھی کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو ایک نور اس کے سر پہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے عثمان غنی ذو النورین جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمہارے اوپر دو نور سایہ کیے ہوئے، دو نوروں کی مائیت تمہیں حاصل ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نے خود ان کی شان کو بڑھا کر بیان فرمایا، ان کے مقام کو بڑھا کر بیان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے اپنے خصائص خود بیان کرتے ہوئے فرمایا جب آپ پہ پانی بند کر دیا گیا مدینہ طیبہ میں، آخری ایام میں جب بلوائی اور سبائی یہودی انہوں نے آ کے حملہ کیا اور مدینہ طیبہ میں آپ پہ پانی بند کر دیا گیا اور قید میں آپ پہ کھانا بھی بند کر دیا گیا، اور اس پریشانی کے عالم میں آپ نے فرمایا اے اہل مدینہ، میں وہ ہوں جس نے مدینے میں پانی جاری کروایا تھا اور آج میرا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین پہ 40 دن پانی، کھانا، ہر شے بند کر دی گئی تھی، ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ محرم الحرام میں کربلا میں حضرت امام حسین پاک آپ کی ذات ببرکات پر بھی پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یہ یزیدی قوتوں کا، کفر کی جو نمائندہ قوتیں ہیں ان کا یہ شروع سے فعل رہا ہے کہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پابند سلاسل کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے اس کا سب کچھ۔ تو ان کو 40 دن تک اس کیفیت میں رکھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا اے لوگو، میں تمہیں اپنے فضائل کے حوالے سے اتمام حجت کے لیے تمہیں چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اپنی فضیلت تو میں بیان نہیں کرتا، لیکن اتمام حجت کرتے ہوئے تاکہ کل کو تمہارے پاس جواز نہ رہے۔ آپ نے فرمایا انی لرابع فی الاسلام، 10
خاصیتیں، 10 خصائص حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے اپنی 10 خصوصیات خود بیان فرمائیں۔ پہلی چیز، انی لرابع فی الاسلام، میں اسلام میں چوتھا شخص ہوں جو اسلام میں داخل ہوا، اسلام قبول کیا۔ جہزت جیش العسرہ، میں نے غزوہ تبوک پہ سفر تیار کر کے پورے غزوے کے مجاہدین کو اسلحے سے اور سامان سے لیس کر کے میں نے تیار کر کے دیا، میں نے جیش اسرہ کو تیار کیا۔ جمعت القرآن، میں نے قرآن کو جمع کر کے دیا۔ زوجت بنتی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، بنتیہ، 2 حضور کی بیٹیوں سے میں نے شادی کی۔ ما تغنیت، میں نے زندگی میں کبھی گانا نہیں گایا، زندگی میں کبھی گانا نہ گایا نہ سنا۔ ما وضعت یدی الیمنی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ، جس دن سے میں نے اپنا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، جس دن سے میں نے حضور کی بیعت کی ہے، اس دن سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ ہائے ہائے، جس دن سے میں نے حضور کے دست مبارک میں اپنا دایاں ہاتھ دیا، اس دن سے یہ ہاتھ میں نے شرمگاہ پہ استعمال نہیں کیا، لگایا ہی نہیں۔ اعتق غلاما کل جمعہ، ہر جمعہ والے دن میں نے ایک غلام آزاد کیا۔ ولا زنیت فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت کے دور میں بھی قبول اسلام سے قبل بھی گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا، عورت کی طرف، غیر محرم کی طرف دیکھا تک نہیں۔ لا سرقت، میں نے زندگی میں آج تک ایک درم کی چوری بھی نہیں کی۔ اور اشتریت بئر روما، اور میں نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کو دیا۔ یہ 10 خصائص آپ نے خود بیان فرمائے۔ اصل میں یہ 10 جو ہیں یہ آپ کے اخلاق ہیں، لوگوں کے لیے خدمت کرنا، گناہ سے بچنا، چوری سے بچنا، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، بری مجلس سے بچنا، اور ادب رسول کریم قائم رکھنا، گانے باجے سے بچنا، ایسی سوسائٹی سے بچنا، قرآن کو جمع کرنا، قرآن مجید سے محبت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن سے جڑ جانا، یہ وہ اخلاق ہیں جن کو آج بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ روتے تھے، آپ دیکھیں نا، میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ جب آپ قبر پہ جاتے تو روتے، اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی شریف بھر جاتی، آنسوؤں سے بھر جاتی داڑھی شریف، اور داڑھی شریف سے آنسو نیچے گرتے تو لوگ کہتے آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرماتے یہ قبر ہے، آخرت کے امتحانوں میں پہلا امتحان یہ ہے، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل یہ ہے، یہ قبر ہے، جو اس امتحان میں پاس ہوگا وہ اگلے امتحانوں میں جائے گا، جو یہاں فیل ہو گیا وہ یہیں سے سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ امتحان میرا اچھے طریقے سے گزر جائے۔ دوستو، وہ ہستی جو پکی جنتی، اور اتنی پکی جنتی کہ 17 مرتبہ حضور نے ان کو جنت عطا فرما دی، وہ تو خوف خدا سے لرزے، روئے، آنسو بہائے، اور ان کی داڑھی شریف آنسوؤں سے لبریز ہو جائے۔ اور ہمارے پاس تو کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، مگر ہم ایسے چوڑے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہم تو جناب پکے جنتی ہیں، ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے جنت کا۔ اللہ کے بندو، وہ جو ہستیاں جنہوں نے جنتیں حضور سے خرید لیں اپنی جانوں کے بدلے، اپنی زندگیاں دے کر 17 مرتبہ جنت حضور سے لی، ان کے دل میں تو اتنا خوف تھا کہ وہ روتے تھے، قبر کو یاد کر کے، حشر کو یاد کر کے، اللہ کی ملاقات کو یاد کر کے روتے تھے۔ ہمارے تو پلے کخ بھی نہیں ہے۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت مولا علی شیر خدا نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت والے دن سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ اول من یدعا للحساب یوم القیامہ، حضور سب سے پہلے کون بلایا جائے گا حساب کے لیے؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے تو میں خود جاؤں گا، اللہ کریم مجھ پہ فضل فرمائے گا، جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ثم من یا رسول اللہ، حضور آپ کے بعد کس کی باری ہے؟ فرمایا ثم ابو بکر، پھر ابو بکر صدیق کی باری ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل فرمائے گا، جنت میں میرے دائیں سائڈ پہ انہیں بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ ثم من یا رسول اللہ، حضور ابو بکر صدیق کے بعد کس کی باری ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر فاروق کی باری ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی فضل فرمائے گا اور انہیں بھی ہمارے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ حضور عمر فاروق کے بعد ثم من، پھر کس کی باری ہے؟ ثم انت یا علی، فرمایا پھر تیری باری ہے اے علی، پھر تم جاؤ گے رب کی بارگاہ میں اپنا حساب لے کر۔ تو عرض کی حضور این عثمان، وہ حضرت عثمان غنی کدھر گئے؟ یعنی ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت عثمان غنی آنے چاہیے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تو پھر حضرت عثمان غنی کدھر گئے؟ اس کا مطلب ہے حضرت مولا علی شیر خدا جانتے ہیں کہ ترتیب اس طرح چل رہی ہے، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی ہیں، اس لیے تو سوال اٹھایا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے عثمان سے حساب نہیں ہوگا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لیا ہے، سألت اللہ تعالی رزق حیا، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے الہی میرا عثمان شرمیلا بڑا ہے، یہ سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، خاموش ہو جائے گا، اس سے سوال نہ کرنا، اسے بغیر سوال و جواب کے حساب کے اسے جنت عطا فرما۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب عثمان غنی تو ہمیں اتنا پیارا لگتا ہے، صرف اس کو جنت نہیں بلکہ عثمان غنی کے توسل سے ہم 70,000 بندوں کو جنت عطا فرما دیں۔ 70,000 بندے جن پہ دوزخ واجب ہو چکے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی اس دنیا میں بھی حضور کی امت کی خیر مانگ رہے ہیں اور قیامت والے دن بھی اللہ ان کے صدقے سے لاکھوں لوگوں کو، ہزاروں کو جنت میں بھیجے گا۔ تو معزز احباب، ہمیں اپنے آپ کو ان کے رنگ میں ڈھالنا چاہیے، ہم دنیا میں بھی لوگوں کے لیے بہتری کا کام کر سکیں، لوگوں کے لیے خیر کا سامان کر سکیں، اور جب ہم حشر میں جائیں تو وہاں بھی لوگوں کے لیے شفاعت کا اہتمام کر سکیں اور شفیع بن سکیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کے اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔